اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہذا وما كنا لنهتدی لولا هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین والقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شورى آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. جب نبی مکرم دین پہنچا چکے، رسالت پہنچا چکے، تو اجر رسالت پہنچانے کے اجر میں یہ آیت نازل ہوئی. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اے میرا حبیب، اے میرا محمد، اے میرا پیارا، ان سے کہہ دے کہ کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت میں، کوئی چیز نہیں چاہیے اجر رسالت میں ماں سوائے مودت کے. ابھی بھائی بیان فرما رہے تھے مودت کے بارے میں، تو میں بھی تھوڑی سی اسی چیز پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ محبت اور مودت میں ایک فرق ہے. محبت کسے کہتے ہیں اور مودت کسے کہتے ہیں؟ محبت یہ ہے جس میں تھوڑی سی لچک رہ جائے. مثال کے طور پہ میرے دوست ہیں حسن شاہ صاحب، انہوں نے مجھے ایک کام کہا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 2 مرتبہ میں نے کر دیا. تیسری مرتبہ جو کہیں گے تو میرے دل میں تھوڑا سا خیال آئے گا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھے 2 بار انہوں نے کام کہا، تیسری بار جب انہوں نے کہا تو میں کہوں گا میں اپنا ٹائم ضائع کرتا ہوں ان کے کام کے لیے. اسے کہتے ہیں محبت. اور مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت میں نہ نہیں ہوتی. تو میں مودت کی تعریف، مودت کی منزل پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. مودت کسے کہتے ہیں؟ میں مصائب نہیں پڑھوں گا، مودت کی تعریف کرنے لگا ہوں کہ جب امیر کائنات کے گلے میں رسی ڈال کر کچھ لوگ مولا کے گھر سے باہر لا رہے تھے تو اس وقت حضرت سلیمان موجود تھے وہاں پہ. ہم میں سے اگر کوئی بندہ وہاں پہ ہوتا تو کیا کرتا؟ ہم میں سے اگر کوئی بندہ وہاں موجود ہوتا تو فرط محبت میں، فرط جذبات میں تلوار کھینچتا، یا اگلے کو قتل کر دیتا یا خود شہید ہو جاتا. حضرت سلمان خاموش رہے. کیوں؟ مولا نے ایک دن پہلے چند صحابہ کو کہا تھا کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں ہے نا، حضرت سلمان کو کہا تھا خاموش. اسے کہتے ہیں مودت کی منزل کہ حضرت سلمان کو کہا خاموش. دل پہ نشتر تو چلتے رہے، دیکھتے رہے میرے مولا کے گلے میں رسی ڈال کے لے جا رہے ہیں، لیکن خاموش رہے. اسے کہتے ہیں مودت. آؤ مودت کی منزل بڑھاؤ. کسے کہتے ہیں مودت؟ کربلا میں 7 محرم کو جب عمر سعد نے کہا کہ خیمے یہاں سے ہٹاؤ تو مولا عباس نے تلوار کو بے نیام کیا، ایک خط کھینچا. زمین پہ خط کھینچنے کے بعد علی کے شیر نے اعلان کیا، اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو اس خط کو پھلانگ کے دکھاؤ، خط کو پھلانگ کے دکھاؤ. لرزہ طاری ہے فوج میں. کسے کہتے ہیں؟ عباس. ذکر آ گیا تو آؤ بتاؤں عباس کسے کہتے ہیں. جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں آپ نے ہرگز اس کو سرکار وفا بادشاہ کا تعارف نہیں سمجھنا، کیونکہ سرکار وفا کا تعارف وہ کروائے جو حسین ہو. میں نے اپنا عرفان بتانا ہے، میں نے اپنی منزل بتانی ہے کہ مستجاب نقوی کہاں تک پہنچا ہے. خدا کی قسم لطف لے گا وہ بندہ جو ساتھ چلے گا. ملکہ تطہیر کی دعا، منزل قرآن، دل کی دھڑکنوں کا توازن، مستر وحی کا مین، سلونی کا لہجہ، وجہ اللہ کی جبین اقدس سے جھلکتا الہی وقار، ذوالفقار کے قبضے پہ جمی انگلیوں کا اختیار، سکوت الہیہ کا مظہر، صبر حسن پیش باطل، تحریک حسینیت کے خالق کرین کربلا کا انکار، مسجد سے ملاقات کا منظر پیش کرتے سید الساجدین کے سجدے، معبود کی حقیقت سے مزین زین العبا کی عبادت، الراسخون فی العلم کے مصداق سرکار باقر کا علم، الرحمن علم القرآن کے مصداق سرکار جعفر صادق کی صداقت، باب مدینہ العلم کے شہر ولایت کے اندر کھلنے والے باب الہوائی سرکار موسیٰ کاظم کی عطا، الراضی بالقدر والقضا سرکار رضا کی رضا، کائنات کے تمام متقیوں کے تقوی کی شرط سرکار تقی کا کرم، حقیقت علوی اور حقیقت محمدیہ کے امتزاج سرکار علی نقی کا جود، اور صبر امام حسن کو اپنے سینے میں چھپائی حسن عسکری کے لہجے کی حیبت، اور میر کاروان حجت الہیہ کے علم اور علم کی وراثت. جب ایک پیکر میں ڈھل کے علی کی انگلی پکڑ کے سین خانہ تطہیر میں چلے اسے عباس کہتے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آباد و شاد رہے، سلامت رہے. شاید میں تھوڑی تیزی میں گزر گیا، آسان کر دوں. کسے کہتے ہیں عباس؟ جس کے نیام کے بستر پہ سوئی ہوئی تلوار. کیا کہا ہے میں نے؟ جس کے نیام کے بستر پہ سوئی ہوئی تلوار، چلتی ہوئی نہیں، کاٹتی ہوئی نہیں، جس کے نیام کے بستر پہ سوئی ہوئی تلوار کل کائنات کے بہادروں کی آنکھوں سے سونے کی طاقت چھین لے، اسے عباس کے. اور آسان کر دوں، جس کے راہوار کی ٹاپوں کی آواز، راہوار سواری کو کہتے ہیں، جس کے راہوار کی ٹاپوں کی آواز دشمن کے طبل کے شور کو موت کی خاموشی میں بدل دے، اسے عباس کہتے ہیں. خط کھینچا مولا عباس نے، اگر کسی میں ہے ضرورت تو آگے آؤ. مودت کی منزل بتا رہا تھا. خط کھینچا مولا عباس نے، یا اتنے میں مولا حسین نے دیکھا کہ حیدر کرار کا اقصی جلال میں آئے عالیہ کے خیمے میں. آ کے کہتے ہیں عالیہ عباس جلال میں، تمہارے بغیر کوئی عباس کو روک نہیں سکتا. یا بی بی فضہ کو بھیجا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بی بی فضہ کے کہتی ہیں مولا مولا آپ کو شہزادی بلا رہی ہیں. مولا عباس فرماتے ہیں اما فضہ، بی بی کو جا کے کہو ابھی تھوڑی دیر میں غلام خوشخبری لے کے آ رہا. بی بی واپس آئی، پھر ایک پیغام لے کے آئی. پیغام کیا تھا؟ عزادارو، بی بی فضہ کے کہتی ہیں مولا عباس، مولا بی بی زینب فرما رہی ہیں عباس تم آتے ہو یا میں آؤں؟ عزادارو اس مودت کے منزل پہ فائز تھے میرے مولا. دوسرا لفظ نہیں کہا، تلوار کو نیام میں رکھا، سر کو جھکایا، حاضر ہو گئے خیمے میں. عزادارو یہاں تک نہیں، میرے مولا نے مرنے کے بعد بھی، شہید ہونے کے بعد بھی مودت کی منزل سے پیچھے نہیں ہٹے. سوال کرو مستجاب نقوی، کون سی مودت تھی مرنے کے بعد مولا عباس کی؟ عزادارو کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پہ تھا. ایک میرا مولا عباس تھا جس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا. عزادارو گھوڑا چلتا جاتا، کبھی میرے مولا کا سر گھوڑے کے اس پاؤں کے ساتھ، کبھی اس پاؤں کے ساتھ. عزادارو جب یہ منظر دیکھا عالیہ نے منہ کیا نجف کی طرف، آواز دی بابا علی آ دیکھ تیرے عباس نے کیسی وفا کی. پھر رخ کیا مدینے کی طرف، سزا دی نانا نانا دیکھ عباس نے کیسی وفا کی.